آ گئے عشق آنکھوں میں ڈھل کے، یاد جب ان کی آئی مچل کے۔ آ گئے عشق آنکھوں میں ڈھل کے، یاد جب ان کی آئی مچل کے۔ حضرات گرامی، اسی ایسا کافی جو ردیف آئی ہے وہ بس مشاعرے کو یہیں پر بس کر دیتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ خانوادہ ہما آفتاب این خانہ ہما آفتاب است۔ میرے استاذ گرامی حضرت مولانا ڈاکٹر حامد الانصاری انجم جمال نصری صاحب نہ صرف یہ کہ وہ بڑے شاعر تھے، ایسا ترنم تھا کہ میں نے بچپن میں ایک عرصے تک اس طرح کا ترنم کبھی سماعت نہیں کیا۔ بڑی مشکل سے وہ جلسوں میں پڑھتے تھے اور تشنگی چھوڑ کر چلے جاتے تھے، بہت لمبی نظمیں نہیں پڑھتے تھے، مگر اللہ اکبر، جنہوں نے سنا ہے وہ جانتے ہیں۔ پھر ان کی وراثت میں یہ خانوادہ اپنی وراثت کو لیے ہوئے ان کے جو ابنا ہیں، ان کی جو بنات ہیں، ان کے جو احفاد ہیں، یہ سارے کے سارے تعلیم یافتہ ہیں، اور بچوں میں ذوق شعری ایسا رچا بسا ہوا ہے کہ وہ اپنی تمام دیگر علمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں اور نغمہ ریزی بھی کرتے ہیں۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے، یہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اسٹیج پر ایسے مخصوص لوگ موجود ہیں کہ اگر اس علاقے کی تاریخ ادب لکھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے بہت سارے نام لائے بغیر چارہ نہیں ہے کہ وہ تاریخ مکمل ہو۔ یہ خلاصہ تاریخ موجود ہے اس اسٹیج پر۔ مجھے اس بات کی بڑی میں اتنی دیر تک جاگنے کا قطعی عادی نہیں ہوں، لیکن ان چہروں کو دیکھ کر جاگ رہا ہوں اور جی رہا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ اس محفل میں شریک ہونے کا موقع ملا، اور تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھے جانے والے یہ نام جو اسٹیج پر موجود ہیں، انشاءاللہ کوئی مورخ اٹھے گا جو یہ کام کرے گا، جیسا کہ حسرت کی ہے ہمارے محترم ڈاکٹر سراج قادری نے۔ ڈاکٹر سراج قادری وہ شخصیت ہیں کہ میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ دبستان نعت جو ایک قاموسی مجلہ ہے، یہ مجلہ ہندوستان سے نکلتا ہے، لیکن اس کی کرنیں ملک کے باہر بیشتر ممالک میں ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، پاکستان میں۔ اس سے پہلے سید صبی رحمانی نعت رنگ نکالا کرتے تھے پاکستان، کراچی سے غالباً، اور بہت زبردست جریدہ تھا وہ۔ اس کی ابتدا میں انہوں نے ساتھ دیا تھا، ان کا جریدہ تو رک گیا، لیکن اب سننے میں آتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پھر سے جاری ہوا ہے۔ اور ایک طاہر احمد ہے جو حمدیہ طاہر سلطانی صاحب جو حمدیہ مجلہ نکالتے ہیں، ان کا ایک مجموعہ حمد جو ہے چھپ چکا ہے، دوسرا ایک اور حمد کا مجموعہ دوسرے نام سے چھپا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، بھول رہا ہوں۔ یہ بڑے کام ہیں، یہ ایسے کام ہیں کہ جس کی طرف شعراء و ادباء کی نگاہ تو جاتی ہے، مگر وہ ہمت جٹا نہیں پاتے کہ اس جانب جائیں۔ بہت قابل مبارکباد ہیں ہمارے ڈاکٹر سراج قادری صاحب کی 10 مجلے ایسے نکلے ہیں کہ کسی مجلے کے صفحات 500 سے کم نہیں ہیں، یہاں تک کہ ایک مجلہ 960 صفحے پر مشتمل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو اعلیٰ ترین ادبی کام ہے، اس کے اندر جو شرکاء ہیں، اس کے رائٹرز ہیں، وہ کوئی دکتور ہے، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، اور کوئی بہت ہی تجربہ کار محرر اور مصنف ہے۔ ایسے لوگ اس میں شریک ہیں، اور اس فضا میں انہوں نے مجھے گھسیٹ کر داخل کیا اور اپنے مجلے کو خراب کیا۔ میری 2 نظمیں، میرا ایک مضمون کوکب ہجرت نبی اور خیمہ معبد، میرا یہ مضمون شائع ہوا۔ ایک مضمون آپ نے شائع کیا اردو نعتیہ شاعری کے زمانی گوشے، اور میرے تبصرے بھی شائع ہوئے، لیکن میں اس مجلے کو پڑھتا ہوں، میری نعتیں شائع ہوئیں، تو میں ان کی محبت کا کس طرح شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے اس میں مجھے جگہ دی، حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کا استحقاق نہیں رکھتا تھا۔ تو بات آ گئی تھی، اس نے عرض اس لیے کیا کہ اس اسٹیج پر بچے ہوئے یہ جو تارے
جگمگاتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں، انشاءاللہ کوئی صاحب دل اٹھے گا اور جب تاریخ ادب لکھے گا تو یہ سنہرے نام دکھائی دیں گے۔ اللہ ایسا وقت لائے اور ایسا کوئی شخص پیدا کرے۔ اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ یعنی بالکل الگ سے زائد باتیں ہو گئی ہیں لیکن شاید کام کی ہیں۔